بشیر صاحب ریلوے میں ملازم تھے۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے، جس پوسٹ پر میں کام کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو رشوت کے ذریعے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں، مگر میں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں حرام کی کمائی شامل ہو جائے، اور اگر میں نے حرام کمانا شروع کر دیا تو اس رزق کا اثر میری اولاد پر پڑ جائے گا۔ بشیر صاحب کی بیوی اپنے شوہر کی اس سوچ کی قدر کرنے کی بجائے الٹا ان سے یہی کہتی تھی، پتہ نہیں آپ کس زمانے میں رہتے ہیں، آج کل ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز کروڑوں کی رشوت لے رہے ہیں، مگر آپ پر تو ایمانداری کا بھوت سوار ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر کچھ 1000 روپیہ آپ کو مل رہے ہیں تو ان کو لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی 3 بیٹیاں اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کی بڑی بیٹی تانیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جس کی 1 سال کی فیس 60,000 روپے ہے۔ تانیہ ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی جب اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، بڑی بڑی رقم کی آفر ہوتی ہے، لیکن تمہارا باپ سب سے معذرت کر لیتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر تانیہ کو اپنے باپ پر بہت غصہ آیا۔ تانیہ کے بقول ابو ہمارا امیر ہونے کا خواب کبھی نہیں پورا ہونے دیں گے۔ اس کی یونیورسٹی میں لڑکیاں بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، اچھی سواری پر آؤں، مگر میرے نصیب میں تو بسوں کے دھکے ہی پڑے ہیں۔ تانیہ کی کلاس میں کاشف نام کا لڑکا تھا جو مہنگی گاڑی پر یونیورسٹی آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے تانیہ کے بیگ میں ایک خط رکھ دیا، اس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تانیہ نے یونیورسٹی کے پرنسپل سے اس کی شکایت نہیں کی۔ کاشف کا سٹیٹس اچھا تھا، وہ مہنگی گاڑی پر آتا تھا، جس سے تانیہ بہت متاثر تھی۔ تانیہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کاشف کے خط کا جواب دینا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دنوں بعد تانیہ نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ آپ ہی مجھے پسند ہیں، مگر میں دوسری لڑکیوں کی طرح یونیورسٹی میں آپ کو نہیں مل سکتی اور نہ ہی آپ کے ساتھ گھوم سکتی ہوں۔ میرا ایک ایسے گھرانے کے ساتھ تعلق ہے جہاں پردے کی بہت پابندی ہے اور لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ملنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں اور اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تب آپ میرے والد سے بات کر لیں۔ خط میں تانیہ نے اپنا نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ کاشف اور تانیہ کی فون پر بات ہونے لگی اور باتوں باتوں میں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی۔ تانیہ کے بار بار اصرار پر کاشف اس کے باپ سے ملنے اس کے دفتر گیا اور اسی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ تانیہ کا باپ کاشف کے سامنے خاموش رہا اور کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے، مگر دل ہی دل میں کاشف اس کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تانیہ کا کوئی یونیورسٹی کا دوست میرے دفتر آیا تھا اور مجھے وہ لڑکا پسند نہیں آیا، اور تانیہ جب یونیورسٹی سے واپس آ جائے تو تب اسے یہ بات بتا دینا کہ تمہارا رشتہ میں خود ہی سوچ سمجھ کر کروں گا۔ تانیہ جب گھر واپس آئی تو اس کی ماں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تانیہ کو اپنے باپ پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو تو مجھے کسی صورت پر خوش نہیں دیکھ سکتے، وہ میرا ایک ایسے گھر میں رشتہ کریں گے جہاں 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوگی۔ کچھ دن بعد بشیر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے تانیہ کا ہاتھ مانگا ہے، لڑکا بینک میں جاب کرتا ہے، اچھے اور شریف لوگ ہیں، مجھے امید ہے تانیہ اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ تانیہ کی ماں نے جب اس سے امجد کے بارے میں بات کی اس نے صاف انکار کر دیا، مگر پھر اس نے اپنے باپ کی ضد کے آگے مجبور ہو کر رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر دل ہی دل میں تانیہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ امجد سے جب اس کا نکاح ہونے لگا تب اس نے امجد سے کہا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، آپ پلیز ذرا 2 منٹ کے لیے اپنا موبائل دے دیں تاکہ میں اپنی ایک دوست سے ضروری بات کر سکوں۔ جب امجد نے اپنا فون دے دیا تب اس نے گھونگھٹ کے اندر ہی بڑی چالاکی سے اس کے موبائل کے اندر ایک گندی ویڈیو ڈال دی اور پھر اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بڑی بے حیائی کے ساتھ فون اپنے باپ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں، آپ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ کر رہے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے بہت گرا ہوا شخص ہے۔ میں نے آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا تھا،
मगर आप तो मुझे जहन्नुम में धकेल रहे थे। झूठे आंसू बहाने लगी। बशीर साहब ये देखकर बहुत हैरान हुए। बशीर साहब कहने लगे, अमजद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अमजद कसम उठाने लगा और कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मगर तानिया के बाप ने उसकी एक ना सुनी और फ़ौरन रिश्ते से इनकार कर दिया और अपनी बेटी को साथ लेकर घर चले गए। घर जाकर तानिया ने काशिफ को कॉल करके कहा कि मेरा मंसूबा कामयाब रहा, अब अब्बू हमारे रिश्ते के लिए ज़रूर रजामंद हो जाएंगे। कुछ दिन बाद तानिया ने अपने माँ के ज़रिए काशिफ से शादी की बात अपने बाप तक पहुँचा दी। इस दफ़ा इसका बाप दिल ही दिल में शर्मिंदा था और शादी के लिए रजामंद हो गया। तानिया की दिली मुराद पूरी हुई और काशिफ के साथ इसकी बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो गई। शादी के शुरू में काशिफ ने तानिया को बहुत खुश रखा, ये इसलिए कि वो इसकी हकीकत जानकर भाग न जाए। मगर कुछ दिनों बाद काशिफ ने तानिया से कहा कि तुम अपने बाप से जायदाद का मुतालबा करो। तानिया के हिस्से में 10 लाख मालियत का एक प्लॉट आ रहा था, जो तानिया के बाप ने इसको दे दिया। काशिफ एक फ्रॉड साबित हुआ। वो किराए की कार पर यूनिवर्सिटी आता था और एक किराए के मकान में रहता था। काशिफ के बाप ने इसे बुरी सोबत की वजह से अपनी जायदाद से आग कर दिया था। तानिया अब बहुत पछता रही थी, क्योंकि इसने जो तोहमत अमजद पर लगाई थी उसकी वजह से अमजद की पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई थी। एक दिन तो काशिफ ने हद ही कर दी थी। अपने घर में अपने 3 औबाश दोस्तों को ले आया। सब ने शराब पी रखी थी। काशिफ के दोस्त उसके सामने ही उसकी बीवी के साथ हाथ दराजी करने लगे, मगर काशिफ उनको बिल्कुल ही मना नहीं कर रहा था। काशिफ का एक दोस्त तानिया को पकड़ने लगा तो तानिया ने उसके सर पर डंडा मार दिया और घर से भागना शुरू कर दिया। वो सब तानिया के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे। वो बेचारी आधी रात को वीरान सड़कों पर भागी जा रही थी कि अचानक उसे एक गाड़ी नज़र आई। जब उसने गाड़ी के आगे हाथ खड़ा किया, जब गाड़ी रुकी तो उसने कहा, मेरी इज्जत को यहाँ ख़तरा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। गाड़ी के अंदर बैठ गई, मगर वो ये देखकर हैरान हो गई कि गाड़ी ड्राइव अमजद कर रहा था। उसने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। अमजद उसको उसके घर पर छोड़कर वापस जाने लगा और तानिया ने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। अमजद उसको कोई जवाब दिए बगैर ही वापस चला गया। बाद में तानिया ने अपने वालिदैन के सामने इस बात का इकरार कर लिया कि मैंने ही अमजद को बदनाम किया था। वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर था। तानिया को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। दौलत की चाहत ने उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी थी। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वालिदैन की रज़ामंदी में ही अल्लाह की रज़ामंदी होती है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी शामिल है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।